بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آج نون لیگ نے منشور جاری کیا ہے۔ یہ ایسے منشور ہے جیسے وہ بجٹ جاری کرتے ہیں بوگس، اور ایسے لگ رہا تھا کہ منشور نہیں کوئی بجٹ سپیچ ہے۔ تو بہرحال وہ میں نے پورا تو نہیں دیکھا، لیکن اس میں یہ بتا رہے تھے کہ 1 سال بعد مہنگائی 10% کم کر دیں گے، جو تاریخی مہنگائی 30% تک لے گئے، تو اس کے بعد جو ہے 4-5 سالوں میں 4 سے 5% شرح نمو ایسے، تو کوئی مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بجٹ سپیچ دی ہے۔ دوسری طرف میاں صاحب نے اس کا افتتاح کیا تو وہ ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا۔ اب وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں ایک پاسورڈ ہوتا ہے، صرف وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہاتھ یوں بنا ہوا ہے، میاں صاحب اس ہاتھ کو جو ہے دوسری طرف سے لگا رہے ہیں، تو جس منشور میں ان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا آتا تو سوچے کہ کیا انہوں نے بنایا ہوگا۔ بہرحال ان کے جو رائٹر تھے، جو ان کے ایڈوائزر ہیں عرفان صدیقی صاحب، جنہوں نے منشور لکھا ہے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی منشور بڑا آسان ہے، جس نے جتنے سال حکومت کی اتنے وہ کام گنوا دے۔ پیپلز پارٹی نے 15 سال حکومت کی، 15 کام گنوا دے۔ پی ٹی آئی نے 4 سال حکومت کی، 4 کام گنوا دے۔ اور نواز شریف کے تو کام ہی اتنے لاتعداد ہیں کہ وہ ریڑھی بانے والا بھی جو ہے نا وہ بھی بتا دے گا نواز شریف کے کام گنوا دیتا ہے۔ پھر انہوں نے خود کام گنوانا شروع کیا، انہوں نے کہا میٹرو بس، تو وہ میٹرو بس نواز شریف نے بنائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام میں جو ہے کتنے لاکھ لوگ ان کی میٹرو بس استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان ریلوے کو برباد کر دیا، جو پورے پاکستان کے لیے چلتی تھی۔ پاکستان ریلوے کا دیوالیہ نکال کے ایک چھوٹے شہر میں جس میں لوگ پتہ نہیں کوئی 15, 20, 30 ہزار لوگ جو بیٹھتے ہیں۔ اچھا پھر یہ وہ میٹرو ٹرین ہے یا میٹرو بسز ہیں جو قرض لے کے بنائی، 10 سال ہو گئے بنائی ہوئی، نہ اس کا قرض اتار سکے اور 10 سال سے خسارے میں چلی۔ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ یہی کہانی موٹر وے کی ہے۔ موٹر وے جو ہے قرض لے کے بنائے، پاکستان کا ریلوے کا نظام تباہ کیا، موٹر وے بنائے، وہاں پہ ٹرکس وغیرہ یہ وہ ان کے لیے، پھر وہ قرض لے کے بنائی، اب انہی کو جو ہے گروی رکھ کے اس سے قرض لیتے ہیں اور آج تک وہ ان کا قرض نہیں عطا کر سکے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض جو ہے نون لیگ نے لیا ہے۔ اچھا پھر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکٹریسٹی، بجلی ہم نے دی، اور بجلی وہ والی دی جس کے کانوں کو ہاتھ لگا لیے پورے پاکستان میں۔ پاکستان کی سب سے مہنگی ترین بجلی انہوں نے دی، وہ بھی قرض لے کے لگائی۔ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے 2200 ارب 1 سال کا، اتنا تو ہمارا دفاع کا خرچہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی IMF کے پروگرام کو خداحافظ کیا ماشاءاللہ سے۔ پاکستان نے 23 پروگرام لیے، دوسرے نمبر پہ ان کی جماعت آتی ہے جس نے سب سے زیادہ IMF کے پروگرام پاکستان میں لیے۔ اور آخری پروگرام کا جو حشر کیا اسحاق ڈار صاحب نے، وہ نامکمل کیا، اور جس طریقے سے پاکستان کو دیوالیے کے قریب لے گئے، اب تو گواہیاں آنا شروع ہو گئی محمد زبیر حفیظ پاشا انصاروں کی۔ پھر کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ۔ اب ان کو کیا پتا اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کی اگر پیمانہ گیج کرنا ہے تو پھر تو یہ کیئر ٹیکر نے 4 مہینے میں 20,000 پوائنٹ بڑھوا دی۔ آپ نے تو جو ہے نا 5 سال لگائے تھے اس کو کرنے کے لیے۔ اور اگر اصل اسٹاک مارکیٹ جو بڑی تھی نا وہ بنی تھی مشرف صاحب کے دور میں، 9/11 سے لے کے 2007 تک۔ اس کے بعد سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں تنزلی آئی ہے۔ اگر اسٹاک مارکیٹ اتنی اچھی ہوتی نا تو آپ کے دور میں، مشرف کے دور میں 2.5 لاکھ لوگ سرمایہ کار تھے اسٹاک ایکسچینج میں، جو کم ہو گئے 30,000 ہو گئے۔ یہ 2.5 لاکھ کی جگہ 25 لاکھ لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی آپ کے دور میں۔ تو اتنا تو آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ ڈار صاحب جو آپ لوگوں کو بتا دیں آپ لوگ۔ پھر آپ نے کہا فیٹف کو ہم نے بلیک سے وائٹ کیا، ماشاءاللہ آپ جاتے جاتے واپس جو ہے آپ کے دور میں گرے ہوا، آپ جاتے جاتے ہمیں دے گئے۔ اس کے ٹف ترین اکنامک ایکشن پلان جو ہے پی ٹی آئی نے، فیٹف کہتا ہے کہ فیٹف کی تاریخ کا ٹف ترین جو 34 ایکشن پلان تھے وہ پاکستان نے اس کو پورا کیا۔ پھر کہتے ہیں جی مہنگائی 2%، 4%، 6% کر دی۔ شاباش ہے بھائی جان، پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی آپ نے ابھی چھوڑی ہے۔ 99 میں آپ کو یاد ہے آپ کی پہلی جب حکومت تھی، جب آپ نے دھماکوں کی جو کلیم کرتے ہیں، اس پاکستان کی تاریخ میں جب سب سے زیادہ شرح سود آپ کے دور میں رہے اور مہنگائی آپ کے دور میں رہی، تو کس کو معمو بناتے ہیں؟ اب آپ نے کہا پی ٹی آئی کے کچھ اچھے کام گنوا دیں۔ پی ٹی آئی کے اچھے کام، 3.5 سال کی حکومت، بائی دا وے 4 سال بھی نہیں، ذرا جھوٹ نہ بولا کریں۔ 3.5 سال میں 2 سال ایسے جس میں 6% سے اوپر گرو، اور یہ پہلی دفعہ حکومت کرنے میں۔ نواز شریف نے 4تھی دفعہ حکومت، 3ری دفعہ حکومت کرنے کے بعد 1 سال 1 دفعہ صرف 6% اس کی گروتھ گزری ہے۔ اس نے 15 سال یا جتنے سال بھی حکومت کی، کبھی 6% اس کی کراس نہیں ہوئی، بلکہ آخری سال بھی 5.8 تھی، وہ ریوائز ہو کر ہوگی، اور وہ ہماری ایمانداری تھی۔ تو ہائیسٹ ایور ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کے دور میں 32 ارب ڈالر، ہائیسٹ ایور ریمیٹنسز ترسیلات عمران خان کے دور میں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل جو ساری چیزیں ہوئی، روشن ڈیجیٹل وغیرہ، وہ عمران خان کے دور میں شروع ہوئی۔
پھر ڈیمز جو 1975-76 کے بعد بند ہو گئے بننا، وہ عمران خان نے شروع کیے. آپ تو یہ ایک میٹرو کی بات کریں، وہ پورے ملک کا سوچتا تھا کہ پورے ملک میں سستی بجلی بنے، پانی ملے، زراعت ملے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کلائمیٹ پروگرام عمران خان نے کیا. پھر دنیا کا جو سب سے بڑا، صدی کا سب سے بڑا کرائسس، وہ عمران خان نے ڈیل کیا. آپ نے تو ڈینگی کے علاوہ 2-4 ضلعوں کے علاوہ آپ نے دیکھا کیا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ باتیں کر رہے ہیں. پھر ٹڈی دل کا اٹیک بھی اسی کے دور میں ہو، اس کو بھی عمران خان نے ٹیکل کیا. پھر آپ آ جائیں صحت کارڈ، دنیا کا بہترین صحت کارڈ کا نظام، جس کو پوری دنیا میں جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج عمران خان الیکشن بھی جیت رہا ہے، وہ عمران خان نے متعارف کرایا، یعنی کہ اس سے صحت عام کر دی. پھر اس کے علاوہ عمران خان نے جو ہے احساس پروگرام، جس کا پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے، اس کو 3 گنا بڑا کیا. اور اس صرف احساس پروگرام میں احساس راشن لے کر آئے، لنگر خانے لے کر آئے، سارا کچھ لے کر آئے. پھر اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے پروگرام شروع کیے، کامیاب جوان، کامیاب پاکستان، جس میں صنعت کو لائے، ایس ایم ای کو لائے، غریب لوگوں کو اوپر لے کر آئے. یہ عمران خان کی چیدہ تھی. پھر اس کے علاوہ تاریخ کی 2 سالوں میں پاکستان کی کنزیکٹیولی انڈسٹریل گروتھ جو ہے 10% سے اوپر گئی. بھائی یہ ہوتی ہے کارروائیاں، یہ ہوتے کارنامے. آپ کون سے کارنامے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ تھا آپ کا جو ہے چھوٹا سا جواب جو آپ لوگوں نے آج منشور دیا ہے. اب انتظار کریں پی ٹی آئی کا منشور، جب آپ کو بتائیں گے تو سمجھائیں گے کہ منشور ہوتے کیا ہیں اور بنائے کیسے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ.